حضور شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ شان سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ارشاد فرمائیں۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی وہ نابغہ شخصیت تھی کہ جن کا انتخاب یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفافیت اور تصدیق کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ عام خاتون نہیں ہیں، آپ ملکۃ العرب ہیں اور آپ قبیلہ بنو اسد قریشیہ سے ہیں جن کا خاندانی تجارت تھا۔ آپ کے والد جو خویلد وہ کمال کے تاجر تھے، نرینہ اولاد ان کی نہیں تھی، تو پھر سامنے سارا کاروبار اس شہزادی نے سنبھالا ہے اللہ کہ آپ ملکۃ العرب ہے اور تجارت میں آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن جب آپ کو گرد و نواح سے یہ بازگشت یقینی کے درجے تک پہنچ گئی کہ جناب ایک شخص ہیں جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور امین و صادق ہیں، حضور سید عالم کے محبوب چچا نے سیدہ سے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو بھیجتا ہوں، تو وہ خوش ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ بھیجیں۔ تو کہا کہ آپ ان کے ساتھ گویا کہ مزاربت کریں اور وہ ملک شام جائیں آپ کے کام کو لے کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب چلے گئے تو ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ لگا دیا، فرمایا جو میں نے سنا ہے ذرا اس کی تصدیق کرنا۔ اب میسرہ ساتھ میں چلا گیا جو غلام ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں بیچتے ہیں، کیا بول کر بیچتے ہیں، کس طرح خریدتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے، میسرہ لوٹ کر آیا اور میسرہ نے کہا کہ جناب ایک دفعہ یہ تجارت کر رہے تھے اور اگلا نفع ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم مجھے صرف جو ہے وہ لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہو کہ یہ جیسا تم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا میسرہ؟ انہوں نے کہا کہ میں سودا تو نہیں بیچوں گا تجھے، نہ میں لات و عزا کی قسم اٹھاؤں گا۔ جو ہمارے کام اور ہماری چیز کی جتنی حیثیت اور بساط ہوتی تھی نا، اتنی ہی اس پر جملے بولتے تھے، اور اس میں اگر کہیں سے نقص اور کمی ہوتی تھی اس کو بھی واضح کہتے تھے۔ تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی کو دیکھ کر ٹھنڈی مسکراہٹ لی، یعنی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور نبی کا سب سے بڑا وصف اور معجزہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ جس وقت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے، باقاعدہ آپ کے سروں کے اوپر سایہ فگن تھا بادل، اور آپ کا گھر جو تھا نا سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اس کو ذرا ذہن میں لائیں گے تو لذت آئے گی، گراؤنڈ پلس 1 تھا۔ سیدہ اوپر تشریف فرما تھی اور سامنے سے جب پہاڑ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہیں، ساتھ میں غلام میسرہ ہے، تو آپ نے اس بات کو بھانپ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے کہ دیکھو دیکھو ان کے سر پر دیکھو، سب جگہ دھوپ ہے لیکن بادل ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے روحانیت میں اس درجے میں مقام یہ تھا، سہیلی سے کہنے لگی بادل نہیں فرشتے ہیں۔ یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے نا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، خدمت۔ پھر آپ جب حضور کے ساتھ ہوئیں تو پھر کوئی بتا نہیں سکتا کہ باہر کے معاملات سب حضور کے سپرد کر دی، اور ایک وفا شعار بیوی جس طرح خدمت پر مامور ہوتی ہیں۔ اور پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا کے اندر جاتے ہیں، 6 مہینہ پہلے سے آپ کو خلوت پسند آ جاتی ہے تو یہ پہاڑوں پر چڑھ کر جاتی ہے۔ ایک بالکل اڑیل جوان بھی اگر جائیں نا، عمرہ کر کے آئیں، میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد 3 دن تک وہ اپنے پاؤں سے نہیں چل سکتا ہے، اور سیدہ صبح شام اس غار ہیرا پر جاتی ہیں۔ یہ جذبہ دیکھیے حضرت، جب سرکار دو عالم وحی لے کر آئے ہیں اور جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پر کمبل ڈالو، اور گھبراہٹ ہے، کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا کلام ہے اور آپ کا بدن اس پر سالم ہے۔ حضور لیٹ گئے، فوراً حضور کے اوپر چادر ڈالی اور کوئی گھبرائی نہیں ہو، کہنے لگے اب تو موقع آیا اظہار کا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم کی پیشانی مبارک سے آدھے سر تک بالوں کو پھیر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے بندے کو ضائع کرے گا۔ اللہ انک لتصل، پہلا خطبہ حضور کی سیرت پر جس نے پڑھا وہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا جامع خطبہ پڑھا ہے کہ جناب سید عالم انک لعلی خلق عظیم، پورے خلق عظیم کا بحر نا کنار اس کو سمیٹ کر آپ نے الفاظوں کے اندر لایا ہے۔ یہ 5-6 جملے حافظ صاحب، لیکن 1500 صدیاں ہو گئی، علماء آج تک اس کی شرح کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا سہلا رہی ہیں، آپ وہ منظر دیکھیں، سرکار لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر سرخی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل کلام کا نزول ہے، ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور تسلی دے رہی کہ آپ سچے راستے پر ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا۔ سرکار نے ہلکے سے اپنے چشمان کرم کو کھول کر دلیل کے مطالبے کا اشارہ کیا تو کہہ اٹھی
آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, کمزور کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, خود کماتے ہیں غریبوں کو کھلا دیتے ہیں. وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ, بندہ اپنے جیب کا لقمہ کسی کو نہیں دیتا, آپ مسافروں کو پکڑ پکڑ کے لاتے مہمان بناتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ مجمع کی کثرت نہیں دیکھتے, نظریہ دیکھتے ہیں. فرمایا یہ آپ کا کردار ہے کہ 15 سال انتظار کیا تھا اور چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی. فرمایا اگر نبوت صامت ہے تو میں بھی صامت ہوں, لیکن جس دن نبوت بولے گی تو سب سے پہلے خدیجہ بولے گی. اللہ اکبر, اور آپ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی. کروڑوں رحمتیں میری ماں پر ہو. سبحان اللہ, آمین آمین. کروڑوں رحمتیں میری. کیا کہنے شاہ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.